الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاہوال مقتحم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمرہ وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار رب کریم رب مہربان ہے، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر عرب و عجم امام الانبیاء سید انس و جاں شہنشاہ کون و مکان احمد مجتبیٰ جناب محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام بسط عقیدت و احترام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام حضرات سادات اکرام علماء ذی احتشام برادران اسلام معزز و محتشم و مکرم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ اکبر۔ جامع مسجد حاضہ کے جملہ انتظامیہ کے ممبران ارکان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اپنے امام و خطیب جنہوں نے عرصہ دراز تک اس جگہ پر مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نور پھیلایا، آج ان کا عرس پاک منعقد کر کے بالیقین ان سے وفا کے رشتے کو ثابت کیا ہے۔ تو آگو ہوں جل مجدہ الکریم
حضرت پیر سید صابر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے، اور انہوں نے جو ذریت میں ہونہار قابل فخر فرزند معاشرے کو عطا فرمائے ہیں، ان کے تقریباً صاحبزادے بحمد اللہ تعالی وہ علماء بھی ہیں اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی ہیں۔ مجھے شاہ صاحب نے حکم فرمایا تشریف لائے مسجد میں، تو میں نے جناب کی دعوت پر لبیک کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات نے انہیں بولنے کا ڈھب بھی دیا ہے، اچھا لحن رکھتے ہیں، خوبصورت لہجے کے مالک ہیں، گفتگو میں بناؤ سنگار بھی ہے، اچھی سر اور آواز بھی ہے۔ مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ مجھ میں ان کو کیا نظر آیا ہے جو مجھے انہوں نے دعوت دی ہے۔ خیر حصول برکات کی غرض سے میں بھی چلا آیا۔ دعا کریں جل مجدہ الکریم ہم سب کو اپنی جناب سے رحمتوں کی سوغات عطا فرمائے، اور اللہ شاہ صاحبان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور اسلام کی خدمت کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جملہ علماء کرام کو خیر و برکت سے نوازے۔ گرامی کا حضرات، یقیناً وہ لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، یاد رکھے جاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں خود محبت و عشق کے مقام پر فائز ہوتے ہیں اور معاشرے کو حضور امام الانبیاء کی محبت جیسی سوغات عطا کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ مرنے کے بعد بھی اپنا ذکر اور فیضان جاری رکھتے ہیں۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بے تاب ہے، سردی مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحد اس قوت اشفتہ کی شیرازہ بند، ڈالتی ہے گردن گردوں میں جو اپنی کمند، موت تجدید متاح کے زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا صاحب لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مرکز ایمان ہے، محور ایمان ہے۔ محبت مصطفیٰ نصیب ہے تو پھر تازہ ایمان ہے، ساڈا عشق بھی توں تے تران بھی توں، ساڈا مذہب تے قرآن بھی توں، کل نبیاں دا سلطان بھی توں، نالے عرشاں دا مہمان بھی توں، میں مکدی گل مکا دیواں، ساڈا دین بھی توں تے ایمان بھی توں۔ حضور کی محفل سجی ہے، صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں، مجموعی میرے کریم آقا کے صحابہ کے بیٹھنے کا جو منظر ہے وہ حدیث پاک میں یوں ہے کہ سراپا ادب بن کے بیٹھا کرتے، یوں جیسے جسم ہو اس میں جان نہ ہو، نظریں جھکا کر کے سر خم کر کے رسالت مآب کی مجلس میں صحابہ بیٹھا کرتے، اور جب اپنی نظروں کو حسن مصطفیٰ کا جام پلانا ہوتا تو ساری آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا کرتے تھے، تھوڑا سا چہرہ اٹھا کے وہ
ہلکی سی نگاہ چہرے بددحا پہ ڈال کے اس کی لذتیں پھر دل میں محسوس کیا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ایک انصاری صحابی ہیں حضرت ثوبان، ان کا انداز ذرا ہٹ کے تھا۔ یہ جان عالم کو یوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہی رہتے۔ روایت کے الفاظ لم یطرف ہو، یہ آنکھ بھی نہیں جھپکا کرتے تھے، ٹکی ٹکی باندھ کر چہرے بددحا کی زیارت میں محو رہتے۔ اچانک ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، جسم پر کمزوری لاغر پن کے آثار نمودار ہوئے۔ بھرے مجمع میں ایک دن جان عالم نے پوچھ لیا، مالک یا ثوبان، ثوبان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خیریت تو ہے؟ اچھے بھلے تھے، یہ اچانک چہرے کا زرد پڑ جانا اور طبیعت کا کمزوری کی طرف مائل ہو جانا، سبب کیا ہے؟ بس محبوب نے چھیڑا، عاشق چھڑ گیا۔ عرض کرنے لگے، بندہ نواز، چند دنوں سے ایک سوچ، ایک خیال دامنگیر ہے کہ آپ کے صدقے میں جنت مل جائے، لیکن جان عالم جنت میں آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ سوچ یہ ہے کہ آپ کا ثوبان پتہ نہیں جنت کے کس کونے میں پڑا ہوگا۔ حالت یہ ہے کہ جب تک آپ کو دیکھو نہ دل بے قرار کو قرار نہیں ملتا۔ رات کے وہ لمحے جو آپ سے جدائی میں بیتتے ہیں قیامت بن کے گزرتے ہیں۔ گھر میں ہوتا ہوں، کان میرے مسجد کی طرف لگے رہتے، کب بلال اذان کہیں اور میں دوڑ کر کے مسجد میں جاؤں۔ مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہوں تو میرا چہرہ آپ کی کھڑکی کی طرف، نظریں آپ کی منتظر رہتی ہیں کہ کب جان عالم تشریف لے آئیں گے۔ حضور جب آپ کو آتے دیکھتا ہوں تو دل بے قرار کو قرار نصیب ہوتا ہے، جان میں جان آتی ہے، اور جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے جانا ہوتا ہے تو پھر ایسے ہے جیسے کوئی روح اور قلب کو چیر رہا ہو۔ یا رسول اللہ، سوچ ہی ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، چند سال جئیں گے، موت حقیقت ہے، آنی ہے، اور پھر جب جنت میں جانا ہے تو وہاں پر پائیدار زندگی ہے، وہاں موت کو بھی فنا ہے، بقا ہی بقا ہے۔ تو یا رسول اللہ، سوچتا یہ ہوں کہ جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوگا وہاں مزہ کیسا ہوگا رہنے کا۔ آپ تو سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، آپ کے صدقے جنت میں تو چلے جائیں گے، دیدار ممکن کیسے ہوگا، ملاقات کیسے ہوگی؟ یہ چند لمحے نہیں بیتتے، یہ تھوڑا سا وقت گزارنا مشکل ہے، تو نہ ختم ہونے والی زندگی کا کیا بنے گا؟ یہ سوچ حضور میرے جب دل دماغ میں آ بیٹھی ہے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ چہرہ زرد ہو گیا ہے اور ارمان لٹ گئے ہیں، بے چینی بے قراری بڑھ گئی ہے۔ ابھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد نہیں فرمایا تھا، اللہ احکم الحاکمین نے جبرائیل امین کو قرآن کی آیت دے کے بھیج دیا، اور میں جبریل جاؤ میرے محبوب کے قلب پر اس آیت کو اتار دو، اور میرا محبوب اپنی زبان فیض بار سے ثوبان کو اور ثوبان کے توسل سے سارے لوگوں کو یہ مزدہ جانفزاں سنا دے کہ من یطع اللہ والرسول، سن لو بھائی، جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اجر کیا ملے گا، بدلہ کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا؟ اللہ احکم الحاکمین ایسے شخص کو اٹھا کر ان لوگوں کے ساتھ رکھ دے گا جو انعام یافتہ ہیں۔ اللہ جن پر انعام فرما چکا وہ کون ہیں؟ من النبیین، وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اس کو ایک جگہ پہ ٹکا دیں مائک، وہ صالحین ہیں۔ اور قرآن خود بیان کرتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ مخاطب ذرا سوچ کے بتا، جسے نبی، صدیق، شہید اور صالح کی سنگت مل گئی جنت میں، اسے اور کیا چاہیے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا المرء ما من احب، ثوبان سن لے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ قربان جائیں، کیفیت حضرت ثوبان کی بات، بے قراری ان کی تھی،
اور قیامت تک کہ عاشقوں کی بے قراری کو قرار نصیب ہو گیا۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آنی ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے جواباً پوچھا ما اعددت لہا، قیامت کا پوچھنے والے تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اب صحابی ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ بے نمازی ہوں، ہو ہی نہیں سکتا کہ روزوں کے پابند نہ ہو، لیکن چونکہ بڑے صحابہ کو دیکھا تھا جو ان کا ذوق بندگی تھا، نماز پنجگانہ کے علاوہ تہجد کے سجدے انہیں نصیب تھے، وہ خدا کے اتنا قریب تھے کہ اشراق، چاشت، اوابین، تحیت الوضو، تحیت المسجد یہ سارا اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ صدیق اکبر کا انداز بندگی تو انداز بندگی اپنے مقام پہ رہا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو حضور نے فرمایا بلال سنو، جی یا رسول اللہ، فرمایا کہ کون سا عمل کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو؟ سمعت نعلیک بین یدی فی الجنہ، بلال میں جنت میں چل رہا تھا، تو میرے آگے آگے ٹہل رہا تھا، تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت بری میں سنی ہے، عمل کیا ہے؟ عرض کی بندہ نواز آپ کا بلال جب بھی وضو کرتا ہے، وضو کے قطرے ابھی خشک نہیں ہوتے، 2 رکعتیں تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اس طرح کا ذوق بندگی انہیں نصیب تھا۔ اب جس دیہاتی سے حضور نے پوچھا کہ ما اعددت لہا، بتاؤ تو نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، تو اس نے آگے سے عرض کی حضور زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ نمازیں جیسے دیگر صحابہ کا عمل ہے، زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، کثرت سے روزے بھی نہیں رکھے، لیکن ایک بات ہے احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ اس دل میں اللہ کا بھی پیار ہے، اس کے محبوب کا بھی پیار ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کنت ما احببتا، پھر سن لے کل قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو تو نے محبوب بنا رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی وہ فرماتے ہیں اللہ نے بدر میں فتح دی تھی، غزوہ احزاب میں کفار کو منہ کی کھانی پڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزتوں کے تاج پہنائے تھے، خیبر فتح ہوا تھا، فتح مکہ ہوا تھا، بڑے بڑے غزوات میں مال غنیمت بھی ہاتھ لگے تھے، اتنی خوشی مسلمانوں کو، صحابہ کو کسی جنگ کے فتح ہونے پہ نہیں ملی جتنی سرکار کے اس فرمان سے صحابہ خوش ہوئے۔ کون سا فرمان؟ کنت من احببتا، بھئی تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا سن لو بھئی، انی احب اللہ ورسولہ و ابا بکر و عمر، سن لو میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر بن خطاب سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ان ہستیوں سے محبت کرتا ہوں، میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، میری نیکیاں ان کی نیکیوں کے برابر نہیں ہیں، ارجو من اللہ، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں، زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، محبت کی بنا پر کل قیامت کے دن اللہ مجھے انہی کے ساتھ اٹھائے گا، جہاں یہ ہوں گے وہیں ہم ہوں گے۔ محبت کیا ہے؟ محبت انسان کو اطاعت کی طرف لے آتی ہے۔ جان عالم نے محبت کا فلسفہ بیان کیا، فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی حقیقت میں اسی نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی داخل معی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ قربان جائیں، حضور کی سنت سے محبت، حضور کی ذات سے محبت ہے، اور ہم اپنے پیشوا، بزرگ، مقتدا، پیر، رہنما انہی کو مانتے ہیں۔ یہ صرف شعر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس میں ایک پورا ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہے کہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ، ایسے پیر طریقت پہ جو سر کی چوٹی سے لے کر قدم کے ناخن تک کریم آقا جان عالم کی سنتوں کے مطابق ہو، جس کے طور و اطوار، اقوال و افعال، عقائد و اعمال وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ جیسے ہیں، جیسے انہوں نے مانا ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عقیدہ بھی ہو، عمل بھی ستھرا ہو، ہم ایسوں کو اپنا رہنما اور مرشد اور پیشوا اور پیر مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
محبت کس نوعیت کی ہوگی تو بیڑا پار ہوگا۔ محبت کا ایک نصاب اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے، سورہ التوبہ ہے۔ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمائے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگو، اگر تمہیں تمہارے والدین، تمہیں تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، تمہیں تمہارے بھائی اور بہنیں، تمہیں تمہارے خاندان کے لوگ، تمہیں تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہیں تمہارے خانوادے کے لوگ، واموال اقترفتموها اور تمہارے کمائے ہوئے اموال، جتنا تمہارے پاس روپے پیسہ ہے، جائیدادیں ہے، وتجارۃ تخشون کسادها اور تمہارا وہ پیشہ، وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں، حب الیکم من اللہ ورسولہ اگر ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز محبت میں اللہ اس کے رسول سے بڑھ گئی اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے بڑھ گئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر اللہ کے رحمتوں کا نہیں، اس کے عذاب کا انتظار کرنا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب یہ جتنی چیزیں گنوائی ہیں اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر ہوں تو محمود ہیں، مذموم نہیں ہیں۔ ان میں سے کسی کیوں چاہنا، کسی سے محبت کرنا، پیار کرنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ سب سے پہلے فرمایا آباؤکم اگر تمہیں تمہارے والدین، ماں باپ کی قدر، ویلیو، ان کا مقام و مرتبہ، ان سے حسن سلوک، ان کی خدمت پر صلہ، یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت بیان کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی محفل سجی ہے، صحابہ حاضر خدمت ہیں، حضور نے فرمایا ما من نظرۃ الرحمہ ینظر الی والدیہ او احداہما الا یکتب لہ حج مبرور۔ میرے محبوب نے فرمایا جب بھی اولاد اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کے چہرے کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، نظرۃ الرحمہ، رحمت والی نگاہ سے جب بھی اولاد اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کے چہرے کو دیکھتی ہے، الا یکتب لہ حج مبرور، اللہ ہر نگاہ کے بدلے میں مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقبول حج کا ثواب۔ اب حج عام سی بندگی ہے، مخصوص ایام میں مخصوص مقامات پر پہنچیں گے تو حج ہوگا۔ اگر پھر میرا اور آپ کا ذوق بندگی ہمیں تڑپائے اور ہم کہیں کہ ہم جناب اگلے ہفتے حج کر آئیں، یہ ممکن ہے؟ نہیں، انتظار کرنا پڑے گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ آ جائے، 8ویں ذی الحجہ ہو، ہم مینا کے میدان میں احرام کی حالت میں پہنچے، رات وہاں پہ گزارے، پھر 9ویں کو میدان عرفات میں جا کے وقوف عرفہ کریں، سورج ڈھلنے پر وہاں سے نکلیں، مزدلفہ کے میدان میں آ جائیں، رات وہاں گزارے، پھر کنکریاں اکٹھی کر کے 10ویں کی صبح پھر ہم مینا میں جا کر جمرات کبریٰ کو کنکریاں ماریں، اور پھر اس کے بعد ہم قربانی کا فریضہ ادا کریں، اس کے بعد ہم حلق کروائیں۔ طواف زیارت کا مرحلہ ابھی باقی ہے، اگلے دنوں میں جو ہے وہ جمرات کبریٰ، وسطیٰ اور صغریٰ کو کنکریاں مارنا، یہ سارے مناسک حج ہیں۔ کوئی ان 5 دنوں میں مخصوص مقامات پر ساری حاضری دے گا تو پھر حاجی کہلائے گا، لیکن گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے مالک نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ ماں باپ کی عظمتوں کا کیا کہنا، کملی والا سونا آقا فرماتا ہے محبت کی نظر سے تم دیکھ لو، گارنٹی مجھ سے لے لو، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ الا یکتب لہ حج مبرور، مقبول حج، سرکار نے مہر لگا دی، حج مبرور، مقبول حج کا ثواب۔ اب معاملہ واقعی بڑا تعجب خیز تھا، بہت بڑی بندگی ہے۔ زبان مصطفیٰ سے صحابہ نے سنا تھا کہ مقبول حج کی جزا فقط جنت ہے، فقط جنت۔ ایک صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے بندہ نواز، فی کل یوم نظرۃ مئہ، آقا یا رسول اللہ اگر کوئی روزانہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو 100 بار دیکھے
تو کیا اللہ ہر روز 100 حج کا ثواب عطا کرے گا؟ سرکار مسکرا دیے، گل قدس کی پتیوں پہ تبسم آشکارا ہوا، مسکرا کے فرمایا اللہ اکبر واللہ اطیب، اور تو 100 کی بات کرتا ہے، تو 1000 بار دیکھے گا میرا رب روزانہ 1000 حج کا ثواب عطا، تو 1,00,000 بار دیکھے گا رب روزانہ 1,00,000 حج کا، اکبر بھی اس میں تفصیل ہے اور اطیب بھی اس میں تفصیل ہے، معنی یہ بنتا ہے تو دیکھتے دیکھتے تھک سکتا ہے، عرشوں کا رب ثواب دیتے تھکنے والا۔ تو ماں باپ کی محبت، پیار، شفقت، ان سے حسن سلوک، یہ تو شریعت کا مزاج ہے، یہ تو شریعت سکھا رہی ہے۔ اولاد کے حقوق کو پورا کرنا، ان کے لیے محنت کرنا، روزی روٹی کمانا۔ میرے محبوب فرماتے جب انسان گھر سے نکلتا ہے رزق کی طلب میں، رزق کے حلال کمانے کے لیے، ہر قدم پہ صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بندہ کما کے گھر میں لاتا ہے، بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، سرکار نے فرمایا سنو، 1 درم انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، 1 درم اللہ مجاہد فی سبیل اللہ کو دیتا ہے، 1 درم یتیم اور مسکین کو دیتا ہے، اور 1 درم انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے میری شریعت کا فیصلہ سن لو، ہے سارے مستحسن، سب پہ اللہ اجر دے گا، اللہ سب پہ راضی ہوگا، لیکن میری شریعت کا قاعدہ کلی اور اصول یاد رکھنا، ان سارے دراہم میں سے اللہ نے جس درم پر سب سے زیادہ ثواب دیا ہے، اللہ جس درم پر سب سے زیادہ خوش ہوا ہے، وہ درہم ہے جو انسان نے اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کیا ہے۔ شریعت کا مزاج عورتوں کے ساتھ بیوی کے حقوق کو ادا کرنا۔ عرب میں یہ رواج نہیں تھا، عورت کو قدم کی جوتی سمجھا جاتا۔ حضور امام الانبیاء نے آ کے اسے عزتوں کی مسند عطا فرمائی۔ جان عالم گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ صدیقہ پانی پیالے میں پی رہی ہیں، سرکار نے فرمایا کچھ پانی میرے لیے چھوڑنا۔ آقا آپ میرا جھوٹا پئیں گے؟ اتنے میں حضور قریب آ گئے، سرکار نے پیالہ تھاما، فرمایا عائشہ بتاؤ پیالے کی کس جگہ تیرے ہونٹ لگے تھے، میں وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیوں گا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے خیرکم لأہلی، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہے، اور فرمایا انا خیرکم فی اہلی، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ کریم آقا جان عالم نے اپنی اور عورت کی کامیابی فرمایا ایو امرأۃ ماتت وزوجها عنہا راض دخلت الجنہ، فرمایا جو عورت اس حال میں اس دنیا سے انتقال کرے، وصال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، جان عالم فرماتے ادھر آنکھیں بند ہوتی ہے، ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے، جنت میں داخل ہو۔ رشتہ داروں کو رشتہ داریوں کو نبھانے کا حکم ہے، جوڑنے کا حکم ہے، صلۃ الرحم اسلام سکھاتا ہے، قطع تعلق کی نہیں۔ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ القاسب حبیب اللہ، محنت کار اللہ کا حبیب ہے، دوست ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ نبیوں کے بعد کل قیامت کے دن سب سے اونچا درجہ سچے تاجر کو عطا فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام۔ اسلام منع نہیں کرتا رزق حلال سے انسان اپنی پسندیدہ رہائش گاہیں تیار کرے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ جن چیزوں کی طرف انسان کو فطرتاً رغبت اور میلان ہو سکتا تھا، اللہ نے وہ 8 چیزیں گنوائیں، اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر ان سے محبت، الفت، پیار، حقوق کی رعایت رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب رب رسول کی محبت کی بات آ جائے تو پھر ماں باپ کی محبت نیچے ہو، اولاد کی محبت نیچے ہو، بھائیوں بہنوں کی محبت نیچے ہو، بیوی کی محبت نیچے ہو، خاندان کی محبت نیچے رہ جائے، مال کی محبت نیچے ہو، آمنہ کے لال کی محبت اونچی ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت کا غلبہ ہو۔ ساری محبتوں پر جو محبت غالب ہو وہ رب رسول کی محبت ہے، پھر انسان کو حقیقت ایمان نصیب ہوتی ہے۔ حقیقت ایمان، محبت رسول یہ سرمایہ حیات ہے۔ کریم آقا علیہ السلام مدینہ میں جب پہنچے ہجرت کر کے، یہ خبر دور دراز کے قبیلوں میں پھیل گئی۔ مکہ سے ایک ایسے شخص یثرب میں آئے ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ زیارت کرنے کی غرض سے آنے لگے۔ مدینہ المنورہ سے 12 میل کے فاصلے پر ایک قبیلہ آباد ہے، بت پرستی ان کا شعار ہے، اور اسی قبیلے کے اندر بکریاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، نوجوان بکریاں چراتے ہیں،
غلہ بانی کرتے ہیں۔ ایک نوجوان نام عبداللہ ہے، بکریاں چراتا ہے، وہ بھی اپنی قوم کے جوانوں کے ساتھ مل کے ہفتہ ہفتہ چراگاہوں کا رخ کیے رکھتے ہیں۔ کئی ہفتوں بعد واپس گھر میں پلٹنا ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ نکلے، اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ اے میرے اصدقاء دوستو، اگر تم مجھے اجازت دو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یثرب میں جا کر اس انسان سے مل کے آؤں جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اور جاتا تب ہوں اگر تم میری اس بات کو صیغہ راز میں رکھو گے، کسی کو بتاؤ گے نہیں، کیونکہ قبیلہ سارا بت پرست ہے، باپ میرا فوت ہوا ہے، قبیلے کا سردار میرا چچا، اور وہ بڑا غصے والا انسان ہے، پتہ چلے گا تو کہیں مجھے مارے نہیں، اگر میری اس بات کا راز رکھو گے تو میں جاتا ہوں۔ دوستوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم جاؤ، ہو کے آؤ۔ حضرت عبداللہ مدینے میں آ گئے۔ اب اگر آپ تصور کو مدینے میں لے جائیں، مسجد نبی شریف کے اس ماحول میں لے جائیں، تو الفاظ ادھر سنتے جائیے اور منظر اپنے ذہن میں بناتے جائیے۔ جان عالم تشریف فرما ہیں، ہجوم عاشقاں ہیں، حضرت عبداللہ آئے، کریم آقا جان عالم کے چہرے پر جب پہلی نگاہ پڑی، دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے ہو نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو راہ جائے قد مستقیم سے۔ کریم آقا جان عالم کے جب روبرو ہوئے، سلام کیا، حضور نے نام پوچھا عبداللہ، قبیلہ پوچھا بتایا، آنے کا مقصد پوچھا، کہا حاضر ہوا تھا دیکھوں آپ کو، آپ سے ملاقات کروں، تو دیکھ لیا تو اب کیا نتیجہ ہے؟ کہنے لگے بندہ نواز کلمہ پڑھا کے دارہ اسلام میں داخل کیجئے۔ حضور کے روبرو جب اسلام قبول کیا تو جان عالم نے جیسے مکہ کے ماحول میں صحابہ کو حضور نصیحت فرماتے تھے کہ اکتم ایمانک، سرکار نے انہیں بھی فرمایا کہ اکتم ایمانک یا عبداللہ، اے عبداللہ اپنے ایمان کو چھپا لینا، کسی کو مت بتانا کہ تم ایمان لا چکے ہو، کلمہ پڑھ چکے ہو۔ عرض کی جو آپ کا حکم سرکار۔ اب آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ جس عبداللہ کو حضور مل گئے ہوں، جان عالم کا چہرہ والدہا سامنے ہو، حضور کی ذات کریمانہ سامنے ہو، کن بوجھل قدموں کے ساتھ وہ واپس اپنے قبیلے کو پلٹے ہوں، دل پہ کیسا ثقل ہوگا، کتنا حوصلہ لے کے وہ وہاں سے واپس گئے ہوں گے۔ آج ہم جیسا کوئی نکمہ شخص 15ویں صدی میں جا کے مدینے کی ظاہری رونقوں کو دیکھ لینا تو آنے کو دل نہیں کرتا، بندہ کہتا ہے دل کو جو عقل دے خدا آقا تیری گلی سے جائے کیوں۔ گلی کا یہ لطف ہے تو حضور کی بارگاہ کا مزہ کیسا ہوگا، اور کن بوجھل قدموں کے ساتھ حضرت عبداللہ واپس پلٹے ہوں گے۔ اب جب واپس گئے تو سب کچھ بدل گیا تھا۔ دوست باتیں پوچھتے ہیں، یہ تصورات میں گم رہتے ہیں، یہ تصورات کی وادی میں کھوئے رہتے ہیں۔ ہم ساری جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں۔ اب کبھی کبھار جب قبیلے میں جانا ہوتا ہے تو جب کبھی سرکار کا ذکر قبیلے والے چھیڑتے ہیں، چچا ایک دن ذکر چھیڑ کے بیٹھا ہے، معلوم پڑا ہے کہ جو شخص مکہ سے یثرب میں آیا ہے اس کا دین روز بروز پھیلتے چلا جا رہا ہے، گھروں کے گھر، گھرانوں کے گھرانے، قوم کا ایک بہت بڑا حصہ اسے نبی رسول مان چکا ہے۔ یہ باتیں جب چھڑی، جب حضور کا ذکر آیا تو پھر حضرت عبداللہ کی وہی کیفیت تھی۔ اب شاہ صاحب ہوتے تو وہ گلے کے ساتھ پڑھتے، درد کے ساتھ پڑھتے کہ کیفیت کیا بنی، یاداں سجن دیاں آئیاں اکھیاں نو اج رون دیو، یاداں سجن دیاں آئیاں اکھیاں نو اج رون دیو، یاداں سجن دیاں آئیاں
اکھیاں نو اجرون دیو اونائے محبوب میرے نے راواں مل کھلون دیو۔ ذکر مصطفیٰ چھڑا تو ان کی آنکھوں سے اشک بہ نکلے۔ چچے کو شک پڑ گیا، چچا کہنے لگا عبداللہ ما فی نفسک یا عبداللہ، عبداللہ دل میں کیا چھپا رہے ہو؟ میں نے پہلے بھی غور کیا جب کبھی اس رسول نبی کا ذکر آتا ہے تیرا رنگ بدل جاتا ہے، سچ سچ بتا تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے عبداللہ؟ چچا بولا۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگا چچا تو نے سچ کہا پوچھا ہے تو میرے محبوب کا بھی فرمان یہی ہے کہ سچ ہی بولنا ہے۔ سچ اور حق یہ ہے کہ وہ میرے ماوا و ملجا نبی اور رسول ہیں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان پہ ایمان لا چکا ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں انہیں نبی رسول تسلیم کر چکا ہوں۔ بے رحم چچے نے پکڑا گریبان سے زمین پہ پٹکا مارا، لہو لہان کر دیا، اور پھر جب غصہ تھما تو کہنے لگا سن، میں قبیلے کا سردار ہوں، تو یتیمی میں تھا، تجھے میں نے پالا پوسا بڑا کیا، اب غور سے میری بات کو سن، اگر تو اس نئے دین کو چھوڑ دے، اس نبی کو تو چھوڑ دے تو میرے بعد قبیلے کی سرداری تیرے حصے میں آئے گی، میری اکلوتی بیٹی جو ہے وہ تیرے نکاح میں آئے گی، تجھ سے شادی، تیری شادی اپنی بیٹی سے کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا چچا کون سی بیٹی، کیسی سرداری، کیسی سرداری؟ چچا تو قبیلے کی سرداری اور اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرتا ہے، پوری دنیا کی تاجوری بھی مل جائے تو مدینے کے تاجدار کے قدموں پہ وار کے پھینک دوں۔ چچے نے پھر پکڑا مارا زور سے، تن بدن کے کپڑے اتروا دیے، بالکل کپڑے اتروا دیے۔ شام کا سورج ڈھل رہا تھا، قدم کے ساتھ ٹھڈا مارا، گھر سے باہر پھینک دیا، کہا دفع ہو جا، واپس قبیلے میں آیا تو ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا۔ ماں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ماحول ایسا تھا کہ ماں بول نہیں سکتی تھی، ممتا تڑپ رہی تھی، ماں کے بھی اشک جاری تھے۔ جب عبداللہ کو چچے نے بہت دھکا دیا تو ماں سے رہا نہیں گیا، اپنے سر کا دوپٹہ اتارا اور اپنے بیٹے کی طرف پھینکتے ہوئے کہا عبداللہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لے، عبداللہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ۔ ماں کے دوپٹے کو پھاڑا، آدھے دوپٹے سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا، آدھے سے اپنا لہو اور بدن صاف کیا، بدن زخمی زخمی، بدن لہو لہو ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے، سورج ڈھل چکا، اندھیرا پھیل چکا، خود سے کہا رات کہاں گزاروں؟ دل نے کہا رات کہاں گزارنی ہے، چل معشوق کی بارگاہ میں۔ گرتے پڑتے، اٹھتے سنبھلتے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتے، درد بڑھتے بیٹھ جاتے، درد تھمتا اٹھ کھڑے ہوتے۔ چلتا رہا یہ سلسلہ ساری رات۔ جب حضرت عبداللہ مدینہ میں پہنچے تو فجر کی جماعت ہو چکی تھی۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا آقا سلام پھیر رہے، حضرت عبداللہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے۔ جب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا، حضور نے چہرے انور صحابہ کی طرف کیا، رخ زیبا۔ جب حضور مڑ کے صحابہ کی طرف بیٹھے، آتے ہوئے حضرت عبداللہ کو جب دیکھا تو جان عالم نے رحمت کے گورے بازو پھیلا دیے۔ حضور نے رحمت کے گورے بازو پھیلا کے کہا مرحباً بک یا ذل وجدین، مرحباً بک یا ذل وجدین، اے ماں کے دوپٹے کے دو ٹکڑے کرنے والے خوش آمدید، اے ماں کے دوپٹے کے دو ٹکڑے کرنے والے خوش آمدید۔ حضرت عبداللہ ذل وجدین نے سنا، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ میں اکیلا ہوں، واہ ماہ مدینہ میں اکیلا نہیں تھا، تیری نظر میری مسیحائی کر رہی تھی، بتایا کسی نے نہیں۔ جب قریب آئے تو عرض کی بندہ نواز، چچے نے یوں زد و کوب کیا، بے رحمی سے مارا، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مجھے بالکل کپڑے اتروا کر کے گھر سے پھینک دیا ہے، باہر نکال دیا ہے۔ جان عالم نے گورے بازو میں لیا، سینے سے لگا لیا، فرمایا عبداللہ فکر نہ کر، تو ہمارا ہے ہم تیرے ہیں۔ اور اصحاب صفہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ تیرے بھائی ہیں، جہاں سے رب ان کو کھلائے گا وہیں سے تجھ کو بھی کھلائے گا، انہی کے ساتھ بیٹھ، انہی کے ساتھ رہ، اللہ تعالیٰ تجھے رزق بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے دین اور ایمان کا نور بھی عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ وہیں پہ
اپنے شب و روز بتانے لگے، گزارنے لگے۔ یہ وہ صحابی ہیں، صوفیہ کرام وجد اور جذب کی روایات ان سے لے کے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ذی الوجدین یہ وہ صحابی ہیں کہ جن پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے ان پر وجد طاری ہو جاتا اور بے ساختہ اللہ 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 کا صدا بلند کرتے، ذکر بلند کرتے۔ ایک موقع پر جناب عمر بن خطاب تشریف فرما تھے، ان پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی، پکارا اللہ اللہ اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب کا جو مزاج ہے، آپ نے فرمایا اغدد صوتک یا عبداللہ، عبداللہ اپنی آواز کو پست کر، آہستہ کر، انت جالس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دکھائی نہیں دیتا رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہو اور آواز بلند کر رہے ہو، آواز کو آہستہ کرو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دا ہو یا عمر، عمر اسے چھوڑ دے، اسے کہنے دے، عمر اس کو چھوڑ دے، اسے کہنے دے۔ وہ اور ہوتے ہیں جن کی آواز بلند ہو تو سرمایہ خیرات ختم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ جب بھی پکارتا ہے دل سے پکارتا ہے، اس کی پکار رب کو بھی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ یہ ہے محب خالص، عاشق صادق، گھر بار کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ جو آیت کریمہ میں جتنا کچھ گنوایا گیا تھا، انہوں نے سب کچھ قدم کی ٹھوکر سے ٹھکرا کر ماہ مدینہ کے قدموں میں آ پڑے، جان عالم کے قدموں میں آ پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات برکات نے پھر صلہ کیا دیا، غزوے کا حکم ہوا، تیاری کرو، سب جائیں گے، اصحاب صفہ بھی شامل ہوں گے، کسی کو کوئی چھٹی نہیں، سب بڑے۔ حضرت عبداللہ ذی الوجدین بخار ہے، شدید علیل ہے، لیکن حکم مصطفیٰ ہے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ راستے میں طبیعت بگڑ گئی، بیماری نے شدت اختیار کر لی، ایک جگہ جان عالم نے حکم فرمایا پڑاؤ کرو، سب نے اپنے خیمے نصب کیے، اصحاب صفہ اپنے خیمے میں۔ حضرت عبداللہ ذی الوجدین کی بیماری نے جب شدت اختیار کی، یقین ہو گیا کہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے، آخری سانسیں بدن میں موجود ہیں۔ صحابہ صفہ میں سے کچھ اٹھے اور حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کی بندہ نواز عبداللہ ذی الوجدین، نام ہی عبداللہ ذی الوجدین پڑ گیا۔ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ اے چادر کے دو ٹکڑے کریں، ذی الوجدین، اے ماں کے دوپٹے کو دو ٹکڑے میں بانٹنے والے آ جا، تو اسی وہ نام ہی ذی الوجدین بن گیا۔ جب جا کر صحابہ نے بتایا کہ حضور شدید علیل ہیں اور آخری سانسیں بدن میں چل رہی ہیں، توجہ، ماہ مدینہ تشریف لے آئے، جان عالم تشریف لے آئے، نزا کا وقت ہے، نزا کا وقت ہے، آنکھیں بند ہیں، تو حضرت عبداللہ ذی الوجدین زمین پہ لیٹے ہوئے، عرشوں کے دولہ تشریف لائے۔ امام الانبیاء نے آ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر کو اٹھایا، سرکار تشہد کی صورت میں بیٹھ گئے اور جان عالم نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ جب سر اٹھا کے حضور نے گود میں رکھا تو مبارک ہاتھوں کی انگلیوں سے حضور نے ان کے بال سنوارنا شروع کر دیے، ان کی زلفوں کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا۔ حضور نے بال جب سنوارنا شروع کیے، جب نتنوں سے خوشبو مصطفیٰ کو محسوس کیا اور ریشم سے بڑھ کر نرم جب گود کو محسوس کیا، عبداللہ ذی الوجدین کو یقین آ گیا کہ وہ آ گئے، حضور آ گئے، جان عالم آ گئے۔ آنکھیں کھولی، چہرہ بددہا سامنے ہے، اٹھنے کی کوشش کی، بدن لاغر ہے، کمزور ہے، اٹھ نہیں پائے۔ جان عالم نے اشارہ کیا لیٹے رہو، گود میں لیٹے رہو، اور آنکھوں سے اشک رواں کر کے شکریہ ادا کیا کہ یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آئے، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آئے، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لے قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ شربت دیدار پیتے پیتے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئے۔ ادھر عبداللہ ذی الوجدین کی روح نکلی، مصطفیٰ نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی، جان عالم کی آنکھوں سے اشک رواں، حضور کی لحیہ مبارک سے آنسو ٹپک کر چہرہ عبداللہ ذی الوجدین پہ پڑ رہے تھے۔ ابو بکر و عمر اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ حضور نے سر کو اٹھایا، زمین پہ رکھا اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ، رواں آنسوؤں کے ساتھ فرمایا غسل کا اہتمام کیا جائے، پانی لاؤ، غسل دو، غسل دے چکو تو مجھے اطلاع دینا۔ غسل دے چکے صحابہ
آ کر عرض کے بندہ نواز آپ کے حکم کی تعمیل میں غسل دے دیا ہے۔ حضور نے اس وقت جو چادریں پہنی ہوئی تھی، جو لباس پہنا ہوا تھا، سرکار نے بدلا۔ حضور نے اپنے کپڑے عطا فرماتے ہوئے کہا لے جاؤ اس میں میرے عبداللہ کو کفن پہناؤ، لے جاؤ اس میں میرے عبداللہ کو کفن پہناؤ۔ واہ میرے خدا تیری قدرت کی کرشمہ سازیاں، اگر تیرے محبوب کی اور تیری محبت میں تن بدن کے اتارے جاتے ہیں تو تو کیسا کریم ہے، تو بدلہ کیسا عطا فرماتا ہے۔ رب رسول کی خاطر اترے تھے، امام الانبیاء نے اپنا لباس دیا، فرمایا جاؤ میرے عبداللہ کو اس کا کفن پہنا دو۔ عبداللہ ذی البجدین کو حضور کی سونی کملی میں کفن دیا گیا۔ جب چارپائی پہ رکھا گیا میت کو اور لائی گئی سامنے، تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے پر وہ دعائیں پڑھی کہ حضور کی آواز بلند ہو گئی، آنکھوں سے اشک روا تھے۔ جان عالم فرما رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا والذنوب کما نقیت الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ اللہم ادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، عمر بن خطاب حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، بے ساختہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ دونوں میں سے ہر ایک شخص کہنے لگا تمنا یہ تھی، آرزو یہ تھی، کاش عمر لاش تیری پڑی ہوتی، مصطفیٰ یہ دعا کر رہے ہوتے۔ عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے تھے اے عوف کے بیٹے کاش میت تیری ہوتی، مصطفیٰ کے لبوں پہ یہ دعا ہوتی، جان عالم اس دعا سے تجھے نواز رہے ہوتے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کی شریعت کا مسئلہ ہے صاحبو، جو میت کا قریبی ہو، سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، لحد میں وہ اتارے، قبر میں وہ اتارے۔ جنازہ ہونا تھا، ہو چکا، کتنی سعادت عبداللہ کو مل گئی، غسل ابو بکر و عمر نے دیا، اور کفن میرے مصطفیٰ کے لباس بنا، حضور کی سونی کملی بنی، جنازہ میرے مصطفیٰ نے پڑھایا، دعائیں وہ پڑھی کہ صحابہ رشک کرنے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر صحابہ رونے لگے، مقدر پہ ناز آنے لگا۔ اور اب جب لحد بن چکی ہے، صحابہ انتظار میں ہے، کسے اشارہ ابرو ہوگا، کس کو حضور کا اشارہ ہوگا، کون قبر میں اترے گا اور عبداللہ کو پکڑ کر لحد میں اتارے گا۔ سب دیکھتے رہ گئے، مصطفیٰ خود قبر میں اتر گئے، جان عالم خود اتر گئے، اور نبوت کے گورے بازو پھیلا کے کہا لاؤ 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 میرا عبداللہ مجھے دے دو، میرا عبداللہ مجھے دے دو۔ اور یارو، جو مصطفیٰ کی خاطر قدم اٹھاتا ہے، نکلتا ہے، محبت کی شاہراہ پہ چلتا ہے، جان مدینہ خود دل بری کرنے کے لیے، دل نوازی اور محبت کے سارے دستوروں کو پورا کرنے کے لیے ماہ مدینہ خود تشریف لے آیا کرتے ہیں۔ جان عالم یوں نوازا کرتے ہیں، کریم یوں نوازا کرتے ہیں، کرم کی برکھا یوں برکھا کرتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے، سچا محب رسول بنا دے۔ محبت مصطفیٰ سے آگے عشق خدا کی وادی ہے۔ اللہ حضور کی محبت کے ذریعے سے ہمیں اپنی معرفت و عشق نصیب فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔